نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں حسب معمول اپنے اس پروگرام کے اندر حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ جل مجدہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، مگر عجب نہیں کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ چیز تمہارے حق میں مفید ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دوستان محترم، جس عظیم مشن کو لے کر ہم اٹھے ہیں اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم بمعنی تمام کلمہ گو، تمام اسلام کے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار اللہ کی بارگاہ میں غیر مشروط طور پر جھک جائیں، کوئی شرط رکھے بغیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سرنڈر کر دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے لیے ہم نے گزشتہ 23 برس سے جد و جہد کا آغاز کر رکھا ہے، اور تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتے چلے آ رہے ہیں، انہیں یہ بات سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائیو، اگر مسلمانوں کے گھر ہم پیدا ہو ہی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاک اور صاف ہو گئے ہیں۔
نہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے۔ جس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کریں گے، ہتھیار ڈالیں گے، سر تسلیم خم کریں گے، اس دن ہم پاک صاف ہوں گے۔ فی الحال تو ہم سرنڈر کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس وقت کی ہے جب مسلمانوں کو انتہائی اذیت پہنچائی جا رہی تھی، تکالیف کا سامنا تھا، یہاں تک کہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ اب جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بارے میں تو میرے نزدیک سوچنا بھی گناہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی کریں یا اس پر ناگواری کا اظہار کریں۔ لیکن مدینہ آ جانے کے بعد چونکہ ایسے لوگ بھی مسلمانوں کے اندر شامل ہو چکے تھے جو اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں تھے، ابھی وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بہت کمزور تھے مکہ میں، انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور اب ہی ہجرت کر کے یہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن اپنے مقصد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے مشن کے ساتھ بڑے مخلص ہیں۔ لہذا نظر یہی آتا ہے کہ یہ آئندہ چل کے مدینہ بھی ان کا ہوگا، آئندہ چل کے شاید آس پاس کے علاقے بھی ان کے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ نہیں تھا انہیں کہ یہ جو دعوت ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ ایک عالمگیر دعوت ہے، اس نے بہت پھیلنا ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ وہ محض اپنی مدینے کو دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر اگر رہنا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی۔ ایسے لوگ منافقین کہلاتے ہیں۔ جب دیکھا فضا مسلمانوں کے حق میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، جب دیکھا مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پتلی گلی سے نکل گئے۔ یہ منافقین تھے۔ اب دوستان محترم، مسلمان انتہائی مصیبت زدہ تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، بے سر و سامان تھے، اور بڑی شدت کے ساتھ چاہتے تھے کہ ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے ان کو گھروں سے نکالا۔ بڑی شدت کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ واپس اپنے گھروں کو جائیں، لیکن فاتح بن کر جائیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، ان پر غالب آئیں۔ اور پھر دعوت کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن امر ربی کیا تھا، اللہ کا حکم کیا تھا کہ نہیں، ابھی کوئی مزاحمت نہیں کرنی، ابھی محض صبر کرنا ہے، ظلم سہنا ہے، تا وقتے کہ تم اتنی طاقت نہ پکڑ جاؤ، تمہیں اتنے وسائل میسر نہ آ جائیں، تم اس قابل نہ ہو جاؤ کہ جنگ کر سکو، اس وقت تک منع ہے تمہیں
کسی قسم کا تصادم نہیں کرنا. تصادم کیا تو کچلے جاؤ گے. تم بہت کمزور ہو, طاقت نہیں تمہارے پاس. یہ میں اس کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ یہ قتال کیوں منع تھا, جنگ کیوں منع تھی. تو مسلمان جو خصوصاً ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اگر قتال فرض ہو تو انہیں ناگوار گزرے, کیونکہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول حکم دے تو ہم مکہ والوں سے جنگ کریں. لیکن جو مدینہ کے لوگ تھے ان کے لیے یہ بات ناگوار تھی, چونکہ وہ بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے, کچھ فرضی طور پہ اسلام قبول کر چکے تھے, کچھ واقعی اسلام قبول کر چکے تھے, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسلام اب کیا کیا تقاضے کرے گا. لہذا وہ کمزور پڑ جاتے تھے, ناگوار گزرتی تھی انہیں چیزیں. ابھی تو احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے نا, ابھی تو احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے. لہذا جب اللہ جل مجدہ نے قتال فرض کیا تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا, سب کو نہیں. وہ جو منافقین تھے, کمزور ایمان کے تھے, پتہ نہیں کیا سمجھ کے اسلام قبول کیا تھا, انہیں ناگوار گزرا. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تم پر, اے مسلمانوں, تم پر قتال یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے, اور وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے. اب سمجھایا انہیں کہ اگر تمہیں ناگوار گزر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ برا ہے. ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہو تمہارے لیے انتہائی مفید اور جس چیز کو تم مفید سمجھتے ہو سکتا ہے وہ انتہائی مضر ہو, نقصان دہ ہو. اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا مفید ہے کیا نقصان دہ ہے. تم تو کسی چیز کو مفید سمجھتے ہو حالانکہ وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے, تم کسی چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہو حالانکہ وہ مفید ہو سکتی ہے. تو یہ کام اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ جس چیز کو مفید قرار دے رہا ہے, ضروری قرار دے رہا ہے, اگر تمہارے نزدیک وہ نقصان دہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ٹھیک ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو جانتے نہیں, اس بات کو سمجھتے نہیں کہ وہ مفید ہے کہ نقصان دہ ہے. اللہ تو جانتا ہے. اگر تم سمجھ رہے ہو کہ قتال نقصان دہ چیز ہے, کہ جنگ کرنے میں کیا فائدہ ہے جی, خواہ مخواہ دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے, ادھر بھی لوگ مارے جاتے ہیں ادھر بھی مارے جاتے ہیں, معیشت تباہ ہوتی ہے, بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں, جنگلات ویران ہو جاتے ہیں, فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, جنگ کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. تو بھائی آپ نہیں جانتے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا تو آپ نہیں جانتے کہ جنگ کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے, کون سی جنگ فائدے مند ہے کون سی نقصان دہ ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر اللہ نے جنگ فرض قرار دی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نقصان دہ ہو, وہ مفید ہی ہوگی. جو جنگ اللہ نے فرض قرار دی ہے وہ مفید ہی ہوگی, نقصان دہ نہیں. لہذا اس بات کو تسلیم کرو, ناگواری کا اظہار نہ کرو.
اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نقصان دہ ہے تمہارے لیے اور کیا مفید ہے۔ دوستان محترم، آج ہماری حالت آپ کے سامنے ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نقصان دہ ہے۔ بہت سی چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ مفید ہے، اور ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے پوچھتے، اللہ کے رسول سے پوچھتے کہ ہمیں بتائیے کیا نقصان دہ ہے، کیا مفید ہے، لیکن نہیں، ہم اپنی پسند اور ناپسند پہ جا رہے ہیں، اپنی خواہش طبع پہ جا رہے ہیں، حقیقت کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اور نتیجتاً ہمارا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ہم وہ مریض ہیں جو اپنے علاج کے لیے اس مرض سے متعلقہ دوا لینے کی بجائے ایسی دوا یا غذا استعمال کرتے ہیں جو اس مرض کو رفع ہونے سے روکتی ہے، نہ صرف روکتی ہے بلکہ اسے بڑھاتی ہے۔ شوگر کا مریض، ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے میٹھا نہیں کھانا، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پسند ہے جناب، اس میں کیا حرج ہے، میٹھا تو میں کھاؤں گا۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے مرض کے لیے ٹھیک نہیں، اس سے مرض بھی ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن مریض باز نہیں آتا میٹھا کھانے سے، تو کیا سمجھتے ہیں اسے صحت یابی حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں حاصل ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بس اسے پسند ہے، کھا رہا ہے میٹھا۔ بھائی آپ کی پسند سے بات نہیں بنے گی نا، آپ کی پسند سے پھر آپ کو صحت نہیں ملے گی۔ آپ نے اپنی خواہش تو پوری کر لی، میٹھا کھا لیا، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کو نہیں کھانا چاہیے، ورنہ آپ کو صحت نہیں ملے گی۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، پرانے وقتوں میں ملیریا عام ہوتا تھا تو ایک گولی اس کے لیے مخصوص تھی، کونین کی گولی ہوتی تھی، کڑوی ہوتی تھی، ہمارے دیہاتی لوگ اسے کونین کی گولی کہتے تھے۔ وہ منہ میں ڈالتے ہی اتنی شدید کڑوی ہوتی تھی کہ لوگ لیتے ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر کہتا تھا یہ گولی لوگے تو ملیریا سے آرام آئے گا۔ مریض کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بہت کڑوی ہے، یہ میں نہیں لے سکتا، مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اور علاج نہیں ہے اس کا، یہ لینی ہی پڑے گی۔ لوگ لیتے تھے، جیسے تیسے کر کے گولی ان کو دی جاتی تھی، تب جا کے آرام آتا تھا۔ یہ ملیریا ایک وقت میں لا علاج مرض ہو گیا تھا، یہ اس کی دوا تجویز ہوئی تھی کونین کی، تو اس وقت پھر یہ دوا پوری دنیا کے اندر عام ہوئی، تب جا کے اس ملیریے پہ کسی حد تک قابو پایا جا سکا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک مریض ہے، اسے کڑوی دوا پینی ہے تب صحت یاب ہوگا، وہ کہتا ہے جی یہ مجھے پسند نہیں، یہ ناگوار ہے مجھے، یہ میں دوا نہیں پیوں گا، تو کیا اسے صحت
مل جائے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ دوسرا مریض ہے جسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میٹھا نہیں کھانا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو کھاؤں گا، مجھے پسند ہے، تو کیا اسے صحت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ دوستو یہی حال ہماری قوم کا ہو چکا ہے۔ ہماری قوم اس مرض میں مبتلا ہے جس کی دوا ایک کڑوی گولی ہے، اور قوم کہتی ہے کہ ہم نے وہ کڑوی گولی نہیں کھانی۔ تو مجھے بتائیں قوم کو شفا کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ اور اگر یہ مثال ہو گئی کہ قوم کو جو ناپسند ہے، اور دوسری چیز کہ قوم ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں میٹھے سے پرہیز ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا نہ کھاؤ مر جاؤ گے، اسی طرح بیمار پڑے رہو گے بستر پہ، صحت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں جی نہیں ڈاکٹر صاحب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میٹھا تو کھانا ہی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر کیا کرے؟ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، اسے اسی طرح بیماری کی حالت میں رہنا پڑے گا، اسی بیماری کی حالت میں مرنا پڑے گا۔ آج ہماری قوم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ دوستان محترم، یہی سبق میں 23 سال سے قوم کو پڑھا رہا ہوں، یہی بات 23 سال سے پڑھا رہا ہوں کہ لوگوں تم جس مرض میں مبتلا ہو اس کا واحد علاج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ دوا لے لو گے صحت یاب ہو جاؤ گے، گارنٹی میری ہے۔ اچھا میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا؟ بھائی مجھے یہ گارنٹی میرے اللہ نے دی ہے، یہ گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ آپ بھی اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہو، یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ بھائی اس بیماری کی یہ دوا ہے، اور اس بیماری کی یہ پرہیز ہے۔ دو چیزیں بتا دی میں نے آپ کے سامنے، دونوں مثالیں رکھی ہیں، ایک بیماری کی دوا رکھی ہے، ایک بیماری میں پرہیز رکھی ہے، دونوں چیزیں اللہ پاک نے بتا دی۔ آج یہ قوم جس مرض میں مبتلا ہے، ہم نے بھی دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں کہ صحت یابی اس میں ہے کہ تم ایک کڑوی گولی کھاؤ اور وحدت اختیار کرو۔ کڑوی گولی کیا ہے؟ وہ کنارہ کش ہو جاؤ، کڑوی گولی کھاؤ، وحدت اختیار کرو، صحت نہ ملے تو ہم سے گلا کرو، ہم سے پوچھو آ کر۔ اسی حالت میں تم صحت یاب ہونا چاہتے ہو، ناممکن ہے، یہ تمہاری پسند ہے، یہ تمہاری پسند ہے، تمہیں ناگوار گزر رہے ہیں علاج، لہذا تم صحت یاب نہیں ہو سکتے، جو چاہے ترلا کر لو، تمہارا صحت یاب ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح مرض کا شکار رہو گے، صحت یاب نہیں ہو سکتے، اور اسی کے ساتھ جو تمہیں مرغوب ہے، جو تمہیں پسند ہے لیکن در حقیقت تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہے تفرقہ، پارٹی بازی۔ مانتا ہوں تمہیں بہت پسند ہے، جی میں فلاں پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، میں فلاں پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، میری پارٹی ایسی ہے، میری پارٹی ایسی ہے، میرا لیڈر ایسا ہے، میرا لیڈر ایسا ہے۔ بھائی آپ کو منع کر رہا ہوں، مت پڑو اس پارٹی بازی میں،
یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لکھ لو میری بات. اگر تم اپنی پسند پہ جاؤ گے اور اس پارٹی بازی کو روا رکھو گے، اپنائے رکھو گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی سربلندی تمہیں نہیں مل سکتی، کبھی بھی تمہیں خوشحالی اور امن میسر نہیں آ سکتا. ایک طرف وحدت تمہیں ناگوار گزرتی ہے، دوسری طرف تفرقہ تمہیں پسند ہے. دونوں چیزیں تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تمہاری یہ ناگواری بھی تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور تمہاری یہ پسندیدگی بھی تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کرنا کیا ہے؟ جو تمہیں پسند ہے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے لیے مفید ہے. اللہ سے رجوع کرو، پوچھو اللہ سے، یا اللہ یہ جسے میں پسند کر رہا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے بھی یا نہیں؟ تو تمہیں پتا چلے گا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے مفید نہیں، نقصان دہ ہے. اور اسی طرح جو تمہیں ناپسند ہے وہ اللہ سے پوچھو، یا اللہ میں جسے ناپسند کر رہا ہوں، جو مجھے ناگوار گزرتی ہے، کیا یہ واقعی میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدے مند ہے؟ تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ انتہائی مفید ہے. تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ اگر تم صحت یاب ہونا چاہتے ہو، مسلمان کی صحت یابی کیا ہے؟ مسلمان کی صحت یابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی سربلند ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہ اس کی صحت یابی ہے. اور یہ صحت یابی آج کے مسلمان کو اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کو اختیار نہیں کرتا. اور اللہ اس کے رسول کی ناپسند میں 23 سال سے بیان کر رہا ہوں، اس قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں تمہاری بیماری کا واحد علاج یہ ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھو، اللہ کا عطا کردہ نسخہ لو، صحت یاب ہو جاؤ گے. اور وحدت اختیار کرو، صحت یاب ہو جاؤ گے. تفرقے سے کنارہ کش ہو جاؤ، صحت یاب ہو جاؤ گے. اور اگر وحدت تمہیں ناگوار گزرتی رہی، تفرقہ تمہیں مرغوب رہا، باخدا کبھی تمہیں صحت یابی نہیں مل سکتی. اس دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے. دوستان محترم، اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے. ہم اس پر غیر جانبدار ہو کر کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ توجہ تو کریں، غور تو کریں اس پر. یہ شفا ہے ہمارے لیے، مومنین کے لیے شفا ہے قرآن. جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے شفا ہے. بیماریاں تو انسان کو لگتی رہتی ہیں نا، ان سے شفا درکار ہوتی ہے، وہ شفا اسی قرآن سے میسر آتی ہے. آج پوری قوم جس مرض میں مبتلا ہے اس کی شفا بھی اسی قرآن سے ملے گی. اور یہ قرآن بتا رہا ہے کہ لوگوں، جس مرض میں تم مبتلا ہو اس کا علاج یہ ہے، اس کی پرہیز یہ ہے. ہم نہ علاج کرنا چاہتے ہیں، مرض سے نجات ملے تو کیسے ملے. بہت لوگوں نے تشخیص کی کیا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیوں زوال آیا ہوا ہے مسلمانوں کو. ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے، اپنی جگہ بجا.
ہم نے جو تحقیق کی اس کے نتیجے میں مرض کی تشخیص بھی کی، مرض کا علاج بھی تجویز کیا اور پرہیز بھی بتائی۔ اب اس پہ عمل کر کے دیکھو، صحت یابی نہ ملے تو پھر گلا کرو۔ تم اس نسخے کو مان ہی نہیں رہے جو میرا نسخہ نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ صحت کہاں سے ملے تمہیں؟ جاؤ جو چاہے کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج پہ حج کر لو، تسبیحات پھیر لو، وظائف کر لو، جو چاہے کر لو، تمہیں صحت نہیں مل سکتی۔ تمہاری صحت کا راز اس قرآن کے اندر ہے، اور وہ ہم نے اشکار کر دیا آپ کے سامنے کہ آؤ، اگر صحت مند ہونا چاہتے ہو، اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو آؤ جو نسخہ ہم نے تجویز کیا ہے، یہ تیر بہدف ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اگر یہ کارگر ثابت نہ ہو، آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں، لیکن آپ جو چورن بیچ رہے ہو، قوم کو ورگلا رکھا ہے، اپنے اپنے جتھے بنا رکھے ہیں، لوگوں کو پیچھے چلا رکھا ہے، وہ چورن بک تو رہا ہے لیکن قوم کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، قوم کو اس سے شفا نہیں مل رہی۔ چھوڑ دو یہ اپنے اپنے چورن بیچنا، آؤ اس نسخہ کیمیا کی طرف جو پوری قوم کے لیے صحت بخش ہے، پوری قوم کے لیے دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے مفید ہے۔ آؤ اس نسخہ کیمیا کی طرف۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باخدا میں ساری رات بیٹھ کر سمجھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ اس پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں تو مجرم آپ ہیں، اپنی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں، مسلمانوں کے زوال کا واحد سبب آپ ہیں، مسلمانوں کی غلامی اور محکومی کا سبب آپ ہیں، اسلام کی بے آبروئی، اسلام کی بدنامی، اسلام کی محکومی کا سبب آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، اسلام پہ لگے ہوئے بدنامی کے داغ دھونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس نسخے پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ بصورت دیگر آپ کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ جو چاہے کرتے پھرے، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر پوچھ لیا گیا تو آپ کی خیر نہیں، پھر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا کرو کچھ کہ پوچھا نہ جائے، اور اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس بات کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس قرآن کی روشنی میں۔ اور اگر یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو ناگوار گزر رہی ہے تو یاد رکھو، یہ میری بات نہیں، یہ میرے اللہ کی بات ہے، تمہیں میری نہیں اللہ کی بات ناگوار گزر رہی ہے۔
اور جسے اللہ کی بات ناگوار گزرے اسے خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اللہ نے جو چیز تمہیں بتائی ہے، تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تمہیں بہر طور اسے اختیار کرنا ہے، اسے لینا ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے اس سے رکنا ہے۔ اسی میں تمہارا بھلا ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اللہ جانتا ہے۔ لہذا جب اللہ بتائے گا کہ یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے تو پھر تمہیں وہ لینی چاہیے، لینی ہوگی، تب ہی تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جب اللہ بتائے کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو تمہیں اس سے رکنا ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ہم اس کے برعکس جا رہے ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں سن رہے، اپنی پسند اور ناپسند پہ جا رہے ہیں، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ ہماری ناپسند اور پسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے ہم جسے پسند کر رہے ہیں وہ بات ہماری تباہی کا سبب بن جائے، اور عین ممکن ہے جو چیز ہمیں ناپسند اور ناگوار گزر رہی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہو۔ لہذا اس کا فیصلہ قرآن سے ہوگا۔ قرآن کی طرف رجوع کرو، آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ دوستان محترم، میں نے اس قوم کی صحت یابی کا نسخہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قوم چاہے تو اس پر عمل پیرا ہو، چاہے تو اس سے کنارہ کش ہو، دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ عمل پیرا ہوگی تو فائدہ ہوگا، کنارہ کش ہوگی تو نقصان ہوگا۔ اگر نقصان ہی قوم کو پسند ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ اور اگر فائدہ ہی قوم کو ناپسند ہے تو پھر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم سب مسلمانوں کو کہ ہم اللہ کی سنیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو اللہ کی بات ہوگی وہی ہمارے حق میں مفید ہوگی، اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ بہر طور ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے پرہیز کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما کو قرآن مجید کی رہنمائی میں اپنی زندگی